الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمد للہ الذی اعلی منزلۃ المؤمنین بکریم خطابہ ورفع درجۃ العالمین بمعانی کتابہ وخص المستنبتین منہم بمزید الاثابۃ وثوابہ والصلاۃ علی النبی واصحابہ والسلام علی ابی حنیفۃ واحبابہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بآواز بلند درود پاک پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و اما نوالہ و آدم شانہ و آتم برہانہ و جل ذکرہ و عز اسمہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرورہ حامی بے کسا قائد المرسلین خاتم النبیین احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے دربار گہر میں ہدیہ درود و سلام عرض کر لینے کے بعد رب کائنات رب ذوالجلال کے فضل اور توفیق سے الحمدللہ آج جمعے کے بابرکت دن میں مسجد میں موجود ہیں خالق کائنات جل وعلا کی بارگاہ میں دعا گو ہوں رب کائنات رب ذوالجلال ہمیں اسی طرح مسجد کی باادب حاضری دیتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے خطبہ جمعۃ المبارک کے مختصر سے وقت میں ہماری گفتگو کا موضوع ہوگا خوف خدا۔ اللہ رب العزت ہمیں حقیقی طور پر خوف خدا عطا فرمائے، مالک کریم ہمیں اپنا خوف عطا فرمائے۔ آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کے 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام سورۃ التکاثر ہے وہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس صورت میں رب کائنات رب ذوالجلال نے جس چیز کو بیان کیا ہے اس کو اگر انسان خوف خدا اپنے دل میں رکھ کر تلاوت کرے اور اس کا ترجمہ و تفسیر پر غور کرے تو یقیناً اس کے دل میں رب کائنات رب ذوالجلال کا خوف پیدا ہوگا اور وہ خالق کائنات جل وعلا کی اطاعت و فرما برداری والے کام کرے گا۔ سورۃ تکاثر میں 1 رکوع اور 8 آیات ہیں، 8 آیات مبارکہ ہیں اور اس میں 1 رکوع ہے۔ اس سورت کا نام سورۃ التکاثر ہے۔ تکاثر کا معنی ہوتا ہے مال، اولاد اور خادمین کی
کثرت پہ فخر کرنا، یعنی مال و دولت پہ، اولاد کے زیادہ ہونے پر، نوکر چاکروں کے زیادہ ہونے پر فخر کرنا، اسے تکاثر کہا جاتا ہے۔ اور چونکہ اس صورت کے شروع میں لفظ تکاثر ہے، اسی مناسبت سے اس صورت کا نام سورۃ التکاثر رکھا گیا ہے۔ اس صورت کے فضائل بھی احادیث مبارکہ میں بیان کیے گئے ہیں۔ ایک حدیث مبارکہ جو کہ تفسیر قرآن خازن تفسیر میں موجود ہے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا کہ وہ روزانہ 1000 آیات کی تلاوت کیا کرے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان حیران ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم میں سے اس بات کی کون طاقت رکھتا ہے کہ 1000 آیات کی روزانہ تلاوت کی جائے؟ میرے لجپال آقا کریم آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ الہاکم التکاثر پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا؟ یعنی جو بندہ سورہ تکاثر روزانہ تلاوت کر لیا کرے گا، میرے آقا فرماتے ہیں رب کائنات اسے 1000 آیات کا ثواب عطا فرمائے گا، 1000 آیات کا۔ اور اس صورت میں کتنی آیات ہیں؟ فقط 8 آیات مبارکہ ہیں۔ 8 آیات مبارکہ تلاوت کرو، میرے لجپال آقا فرماتے ہیں رب کائنات 1000 آیات مبارکہ کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر یہ کیسی خوبصورت صورت ہے، انسانوں کے دلوں میں خوف خدا پیدا کرنے والی صورت ہے۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام کا ایک اور فرمان، حضرت جریر بن عبداللہ، غور کیجئے گا کہ میرے آقا و مولا علیہ السلام کو رب کائنات نے کس قدر مالک و مختار بنا کر دنیا میں بھیجا ہے۔ میرے لجپال آقا کے بارے میں حضرت جریر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اے صحابہ سنو، تمہارے سامنے میں سورہ تکاثر کی تلاوت کروں گا، جو روئے گا اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ جو روئے گا یہ سورت سن کر، میرے آقا فرماتے ہیں اسے جنت عطا کر دی جائے گی۔ میرے لجپال آقا نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، بعض صحابہ روئے، بعض رو نہ سکے۔ جو رو نہ سکے انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، ہم نے رونے کی کوشش کی ہے لیکن ہم رو نہیں پائے۔ میرے لجپال آقا نے دوبارہ فرمایا تمہارے سامنے سورہ تکاثر کی تلاوت کروں گا، جو روئے گا اسے جنت عطا کر دی جائے گی، اور جو نہ رو سکے میرے آقا فرماتے ہیں وہ رونے جیسی شکل ہی بنا لے۔ اللہ اکبر! اس قدر یہ سورت فضیلت کی حامل ہے۔ اور یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے ہمارے لجپال آقا کریم آقا علیہ السلام کو اللہ نے کتنا اختیار عطا فرمایا ہے کہ صحابہ سے، امتیوں سے فرما رہے ہیں کہ سورۃ تکاثر پڑھوں گا، جو سن کر روئے گا میں بتا رہا ہوں کہ اللہ اسے جنت عطا فرما دے گا۔ جنت کی خوشخبری دے رہی ہے کہ سورہ تکاثر سن کے رو گے، اللہ رب العزت تمہیں جنت عطا فرمائے گا۔ اور یہی سورہ تکاثر ہے کہ اس کا کیا معیار ہے کہ بندے کے دل میں تلاوت جب کی جائے تو دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ ایک مدرسے کے پاس سے گزرے، کیا دیکھا کہ ایک بچہ رو رہا ہے۔ آپ علیہ رحمٰن نے اس سے پوچھا بیٹا کیوں روتے ہو؟ کہا آج ہمارے استاد محترم نے ہمیں تختی میں کچھ آیات مبارکہ لکھائی ہے، میں ان آیات مبارکہ کو پڑھ کے رو رہا ہوں۔ ان بزرگ علیہ رحمٰن نے فرمایا بیٹا وہ کون سی آیات ہے، مجھے بھی تو دکھاؤ۔ جب تختی ان بزرگ علیہ رحمٰ کے سامنے کی گئی تو اس تختی پر قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ تکاثر کی یہی آیات مبارکہ، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، یہاں تک یہ آیات مبارکہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ علیہ رحمٰ نے پڑھی، آپ اس بچے کو دیکھتے ہیں، وہ بچہ مزید روتا چلا جا رہا ہے، دل میں خوف خدا ہے، رو رہا ہے، آنسو بہا رہا ہے۔ ان بزرگ علیہ رحمٰ نے فرمایا بیٹا تمہارے استاد نے تمہیں مکمل سبق نہیں پڑھایا،
نے سارا واقعہ سنا دیا۔ قاضی نے کہا کہ ان کو رہا کر دیا جائے، یہ بچہ تو انتہائی سعادت مند ہے کہ یہ خوف خدا کی تلوار سے شہید ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ آپ غور کر رہے ہوں گے کہ یہ صورت جس کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، آخر اس میں ہے کیا؟ کہ جس کو سن کر ایک بچہ اپنی جان دے دیتا ہے قرآن کی ان آیات کو سن کر، کیونکہ ان کے دلوں میں خوف خدا و عشق مصطفیٰ تھا۔ رب کائنات رب ذوالجلال نے ان کے دلوں میں اپنا خوف رکھا تھا۔ آج کا مسلمان رب کے خوف سے بے خوف ہو چکا ہے۔ آج کا مسلمان اپنے دل میں خوف خدا پیدا کیے ہوئے نہیں ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں اپنے اسلاف کو، بزرگان دین کو، انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو، تو ان کے دلوں میں خوف خدا ہوتا تھا، باوجود اس کے کہ قطعی جنتی ہوتے تھے، پھر بھی رب کائنات رب ذوالجلال کا خوف ہے۔ مجھے اور آپ کو پتہ نہیں ہے کہ ہم نے جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے، اس کے باوجود بھی ہمیں خوف نہیں ہے۔ ہم گناہوں کی دلدل میں چلے جا رہے ہیں، ہم گناہوں کی طرف بھاگتے ہوئے چلے جا رہے ہیں، نیکیوں کی طرف آنے کو تیار نہیں ہے، رب کی راہ میں اپنا مال خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ سورہ تکاثر ہمیں اس بات کا درس دیتی ہے کہ اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرے، اپنے دل کو رب کائنات رب ذوالجلال کی اطاعت و فرما برداری میں لگا دے۔ خالق کائنات جل وعلا نے قرآن کے اس مقام پر کیا ارشاد فرمایا، ذرا غور کیجئے گا۔ اب اس آیات مبارکہ کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں۔ رب کائنات فرماتا ہے الہاکم التکاثر، تکاثر، الہاکم التکاثر۔ خالق کائنات نے فرمایا تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، تمہیں غافل رکھا اولاد کی زیادہ طلبی نے، تمہیں غافل رکھا نوکر چاکروں کی زیادہ طلبی نے۔ رب کائنات فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اے انسانوں تمہیں غافل رکھا ہے کہ تم چاہتے ہو کہ مال زیادہ ہو جائے، میری دولت زیادہ ہو جائے، میرا بینک بیلنس بڑھ جائے، تم چاہتے ہو میری اولاد زیادہ ہو، میرے بیٹے زیادہ ہو، تم چاہتے ہو میرے ارد گرد نوکر چاکر زیادہ ہو، مجھے پروٹوکول زیادہ دیا جائے۔ اللہ فرماتا ہے الہاکم التکاثر، اے انسان سن، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، تمہیں غافل رکھا اولاد کی زیادہ طلبی نے، تمہیں غافل رکھا خادمین کی زیادہ طلبی نے۔ پھر آگے رب کائنات نے کیا فرمایا؟ فرمایا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، کہ تم مال کی حرص میں، تم اولاد کی حرص میں، تم ملازمین کی حرص میں اسی میں پڑے رہے، یہاں تک کہ موت آ گئی اور تم نے قبر کا منہ دیکھ لیا، تمہیں قبر میں اتار دیا گیا۔ اللہ اکبر۔ رب کائنات یہ مجھے اور آپ کو قرآن میں سمجھا رہا ہے کہ اے انسان تم غافل ہو مال کی کثرت کی وجہ سے، اولاد کی کثرت کی وجہ سے، خادمین کی کثرت کی وجہ سے، شہرت کی وجہ سے، لیکن ہوگا کیا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تمہیں قبروں کا منہ دیکھنا پڑے گا، تمہیں قبروں کا منہ دیکھنا پڑے گا۔ اور قبر کیسی ہے جس کے بارے میں حضرت منصور بن عمار ولی کامل ہے، آپ نوجوانوں کو سمجھاتے ہوئے فرمانے لگے اے نوجوانوں، تمہیں تمہاری جوانی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم یہ سوچتے رہتے ہو کہ ابھی تو کافی عمر پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپے کو نہیں پہنچا، ابھی تو جوان ہوں، ابھی تو جسم میں طاقت ہے، ابھی تو شباب عروج پر ہے، ابھی جو کرنا ہے کر لوں۔ فرمایا نا اے نوجوانوں، تمہیں کہیں تمہاری جوانی دھوکے میں نہ ڈال دے۔ تم لمبی امیدیں لگائے بیٹھے ہو، توبہ نہیں کرتے، یہ کہتے ہو کل توبہ کر لوں گا، پرسوں توبہ کر لوں گا، بالآخر ہوگا کیا؟ تمہارے جسم سے روح نکال لی جائے گی اور تم قبر کے پیٹ کے اندر چلے جاؤ گے، اور پھر تمہیں تمہارا مال، تمہاری اولاد، تمہارے ملازمین، تمہارے خادم، نوکر چاکر کوئی نفع نہیں دیں گے۔ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ اللہ اکبر۔ جامع القرآن امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ قطعی جنتی ہیں، میرے لجپال آقا
اللہ نے اپنی زبان مبارکہ سے حضرت عثمان کو 2 مرتبہ جنت کی بشارت دی. فرمایا میرا عثمان جنتی ہے، میرا عثمان جنتی ہے. اس کے باوجود حضرت عثمان کے دل میں خوف خدا کیسا ہے. آپ کے غلام حضرت ہانی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب بھی امیر المومنین حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ قبرستان تشریف لے جاتے، جب قبر والوں کے پاس سے گزرتے تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ اتنا روتے کہ آپ کی داڑھی جو ہے یہ آنسوؤں سے تر ہو جاتی، آنسوؤں سے بھیگ جاتی. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جو قطعی جنتی ہے، جب ان سے پوچھا گیا یا امیر المومنین آپ تو قطعی جنتی ہیں، آپ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا میرا عثمان جنتی، میرا عثمان جنتی، اس کے باوجود آپ قبر والوں کو دیکھ کر اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے جب میں قبروں کو دیکھتا ہوں مجھے تنہائی یاد آ جاتی ہے کہ قبر کے اندر میں قیامت تک تنہا رہوں گا، میرے ساتھ کوئی نہیں ہوگا. اللہ اکبر. آج میں اور آپ غور کریں، اللہ ہمیں عذاب قبر سے محفوظ رکھے، اللہ ہمیں اپنے عذاب سے محفوظ رکھے، قبر میں عذاب نہ ہو. لیکن یہ کیا کم ہے کہ قبر کے اندر اندھیری قبر، ایک ذرے برابر بھی روشنی نہیں آئے گی، اس قبر میں قیامت تک تنہا رہنا پڑے گا. اتنا عرصہ قبر کے اندر تنہا رہیں گے، ہماری عقل سلامت ہوگی، ہم دیکھ رہے ہوں گے. یارو غور کرو، آج بند کمرے کے اندر ہم اندھیرے میں ہوتے ہیں، دل گھبرا جاتا ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، حالانکہ امید ہوتی ہے کمرہ کھل جائے گا، روشنی آ جائے گی. لیکن قبر کے اندر امید کوئی نہیں، ہمیں کوئی پتہ نہیں ہے کہ ہماری قبر روشن ہوگی یا ہماری قبر روشن نہیں ہوگی. تو یہ رب کائنات قرآن میں واضح طور پہ ہمیں پہلے حکم دے رہا ہے، الہاکم التکاثر، الہاکم التکاثر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. اللہ اکبر. حضرت بیٹھ جائے بڑھ صاحب، بیٹھ جائے یار، بیٹھ، کچھ نہیں ہوتا، کچھ آپ بیٹھے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے. درود پاک پڑھے. صلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نبی اللہ. سارے مل کے درود پاک پڑھ دیں، انشاءاللہ قبر میں یہ کام آئے گا. درود پاک پڑھیں گے انشاءاللہ قبر روشن ہوگی. الصلاۃ و السلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا سیدی یا نور اللہ. اللہ اکبر. قرآن کی یہ سورۃ تکاثر ہمیں اس بات کا درس دے رہی ہے کہ ہم نے اپنے دل میں خوف خدا پیدا کرنا ہے. مزید اسی صورت میں آگے رب کائنات فرماتا ہے کلا سوف تعلمون، ہاں جلد جان جاؤ گے. فرمایا نا حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. کلا سوف تعلمون، یہاں تک کہ ہاں جلد جان جاؤ گے. ثم کلا سوف تعلمون، رب کائنات فرماتا ہے پھر ہاں جلد جان جاؤ گے. پھر فرمایا خالق کائنات نے کلا لو تعلمون علم الیقین، ہاں اگر یقین کا جاننا جانتے تو مال کی محبت نہ رکھتے. اگر اس بات کو سمجھ لیتے، اگر جان لیتے کہ قبر میں جانا ہے اور میں نے یہ معاملات نبھانے ہیں، حساب و کتاب دینا ہے. خالق کائنات فرماتا ہے کلا لو تعلمون علم الیقین، اگر اس بات کو جان لیتے، یقین کا جاننا جان لیتے، پھر تم مال کی محبت نہ رکھتے، تمہارے دل میں محبت مال نہ ہوتی، مال و دولت کی، پیسوں کی محبت نہ ہوتی. اور پھر رب کائنات نے آگے جو ارشاد فرمایا لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے، بے شک ضرور جہنم کو دیکھو گے. ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينِ، پھر بے شک ضرور اسے یقینی دیکھنا دیکھو گے. ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں سے پرسش ہوگی. اللہ اکبر. اب آپ بھی غور کریں، میں بھی غور کروں.
خالق کائنات کس خوبصورت انداز سے اپنے بندوں کو سمجھا رہا ہے کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھنا ہے اور یقیناً دیکھنا ہے، اور جلد اس بات کو جان لو گے جب جسم سے جان نکال لی جائے گی، قبر میں ڈال دیا جاؤ گے تو پھر پتہ چل جائے گا، اور پھر تم نے جہنم کو بھی دیکھنا ہے اور جہنم کو بھی یقیناً دیکھنا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور پھر آخر میں فرما دیا جو جو اللہ نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا دنیا میں، ہر نعمت کے بارے میں رب کائنات قیامت کے دن پوچھے گا، ہر نعمت کے بارے میں پوچھ گچھ کی جائے گی، ہر نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ آج میں اور آپ غور کریں، اللہ نے ہمیں بے شمار نعمتیں عطا فرمائی ہیں، قیامت کے دن کیا ہم ان نعمتوں کا حساب دے پائیں گے؟ حضرت سیدنا حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ مشہور ولی کامل گزرے ہیں، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے دروازے پر ایک مالدار شخص آ جاتا ہے، آ کر کہتے ہیں حضرت میں نے آپ کے لیے کھانے کا اہتمام کیا ہے، آپ کی دعوت کرنا چاہتا ہوں، آپ نے منع کر دیا۔ وہ بار بار کہتا رہا، بالآخر آپ نے اصرار کیا، فرمایا ٹھیک ہے میں تمہارے کھانے کی دعوت کے لیے آ جاؤں گا، لیکن میری 3 شرطیں ہیں، وہ پوری کرو گے پھر آؤں گا۔ کہا کون سی شرطیں ہیں؟ حضرت حاتم اصم علیہ رحمہ فرمانے لگے پہلی شرط یہ ہے کہ جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا، دوسری شرط یہ ہے جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، تیسری شرط یہ ہے جو کہوں گا تمہیں کرنا پڑے گا۔ اس میزبان نے قبول کیا، وقت طے ہو گیا، بے شمار لوگوں کو دعوت پہ بلا لیا گیا کہ رب کائنات کے ولی حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ آج اس محفل میں آئیں گے، آج اس اجتماع میں دعوت کے لیے آئیں گے۔ جب حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس محفل میں تشریف لائے، انداز دیکھیے اللہ والوں کا، اور پھر مسلمانوں کو سمجھانے کا انداز دیکھیے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ جیسے ہی آئے، آ کر آپ علیہ رحمہ جہاں لوگوں نے جوتے اتارے تھے اس جگہ پر بیٹھ گئے، چونکہ آپ کی شرط تھی جہاں چاہوں گا وہاں بیٹھوں گا۔ میزبان خاموش رہا، کچھ نہ کہا، اس نے فوری کھانا شروع کروا دیا۔ اب لوگوں نے مرغ مسلم پر ہاتھ پھیرنا شروع کیے، اپنے پیٹ بھرنا شروع کر دیے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے پاس سے ایک سوکھی روٹی نکالی، وہ کھانا شروع کر دی۔ اب چونکہ آپ کی شرط تھی جو چاہوں گا وہ کھاؤں گا، میزبان نے کچھ نہ کہا۔ جب کھانا کھا چکے حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ایک انگیٹھی لائی جائے، ایک چولہا لایا جائے، ایک توا لایا جائے، اسے آگ پہ رکھا گیا۔ جب توا تپش سے سرخ ہو چکا، حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ تعالی علیہ ننگے پاؤں اس توے کے اوپر کھڑے ہو گئے اور فرمانے لگے آج میں نے اس کھانے میں ایک سوکھی روٹی کھائی ہے اور میں توے پہ کھڑے ہو کر حساب دے رہا ہوں۔ اے لوگوں اب میں توے سے نیچے اترتا ہوں، تم بھی باری باری آؤ اس توے کے اوپر کھڑے ہو کر آج کے اس کھانے کا حساب دو، ایک وقت کے کھانے کا حساب دو۔ یک بارگی لوگوں کی زبان بول اٹھی، چیخیں نکل گئی، کہا حضرت آپ تو اللہ کے ولی ہیں، آپ تو ننگے پاؤں توے پہ کھڑے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کی کرامت ہے کہ آپ ولی کامل ہیں، آپ کی کرامت ہے کہ آپ ننگے پاؤں توے پہ کھڑے ہو گئے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمانے لگے کہ اے لوگوں مجھے یہ بتاؤ کہ قیامت والے دن سورج سوا نیزے پر ہوگا، آگ برسا رہا ہوگا، یہ جو زمین آج مٹی کی ہے یہ تانبے کی ہو چکی ہوگی، پھر ہوگا کیا؟ فرمایا وہ سورج کی تپش سے زمین تانبے کی ہوگی۔ آج دنیاوی آگ سے تپش والے توے پہ تم ننگے پاؤں کھڑے نہیں ہو سکتے، قیامت والے دن تم لوگوں کے اندر کون سی کرامت پیدا ہو جائے گی کہ تم تپتی زمین کے اوپر کھڑے ہو کر ساری زندگی کا حساب دو گے؟ اور پھر یہی قرآن پاک کی آیت تلاوت کی، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ فرمایا کہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ تم سے ضرور تمہاری نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اللہ نے جو نعمتیں دی تھی تم نے اس کا شکر ادا کیا یا نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ والے ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ کس انداز سے ہم نے اپنی زندگی گزارنی ہے۔ اللہ نے ابھی ہمیں موقع دیا ہے، ابھی ہمارے سانسوں کی مالا جاری ہے، ہم رب کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر سکتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جھک سکتے ہیں، اللہ رب العزت کی اطاعت و فرما برداری کر سکتے ہیں۔ ابھی ہم نے قبروں کا منہ نہیں دیکھا، ابھی ہم زندہ ہیں۔ اللہ فرما رہا ہے حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں کا منہ دیکھو گے تو وہ موقع آنے سے پہلے کیوں نہ ہم اپنے رب کو راضی کر لے، ہم خالق کائنات کو راضی کر کے
اطاعت و فرما برداری والی زندگی گزارنا شروع کریں۔ بھائیو یقیناً مجھے بھی مرنا ہے، ہم سب نے دنیا سے جانا ہے، ایک نہ ایک دن ہمیں بھی چارپائی پہ لاد کر ہمارے بھائی، ہمارے عزیز و رشتہ دار ہمیں کاندھا دے کر قبر کے اندر ڈال کے آ جائیں گے۔ یاد کریں اس دن کیا کیفیت ہوگی، اس قبر کے اندر کیا حالت ہوگی کہ جس کے بارے میں حضرت عثمان غنی فرما رہے ہیں اور رو رہے ہیں، یہاں تک کہ آپ کی داڑھی بھی آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں میں اس قبر کی تنہائی سے ڈرتا ہوں، حالانکہ قطعی جنتی ہے، اور پھر مجھے اور آپ کو کتنا خوف ہونا چاہیے، یہ ہمیں بہتر سمجھنا چاہیے۔ ہمارا اسلام، ہمارا دین ہمیں اس بات کی رہنمائی کرتا ہے جہاں دنیاوی اعتبار سے اللہ نے نعمتیں دی ہیں ہم نے ان سے لطف اندوز ہونا ہے، وہاں اللہ رب العزت نے آخرت کا حساب بھی رکھا ہے، ہم نے وہ حساب بھی دینا ہے، ہم نے قبر کے معاملات بھی دیکھنے ہیں، اور یہ قبر میں جانے سے پہلے ہم نے تیاری کرنی ہے۔ یارو دنیا کا اصول ہے، امتحان ہوتا ہے، امتحان گاہ میں بٹھا دیتے ہیں اور سوالات پہلے بتائے نہیں جاتے، ہاتھوں میں پرچہ دے دیا جاتا ہے کہ اب ان کے جوابات لکھو، لیکن قربان جائیے رب کتنا رحیم ہے، کتنا قریب ہے، اپنے بندوں کو پہلے بتا دیا، قبر میں آؤ گے پوچھا جائے گا من ربو کا، قبر میں آؤ گے پوچھا جائے گا ما دینو کا، قبر میں آؤ گے پوچھا جائے گا نبی کے بارے میں، نبی کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ تو اللہ نے پہلے بتا دیا، اب میری اور تیری مرضی ہے کہ ہم ان سوالوں کی تیاری کریں یا نہ کریں، ہمیں مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، ان سوالوں کے جوابات دینے ہیں، تو ہمیں خود ان کی تیاری اپنی زندگی میں کرنی ہے، ہمیں کوئی تیاری کروانے والا نہیں ہوگا۔ ہماری قبر میں مٹی منو ڈال کر ہمارے بہن بھائی رشتہ دار واپس آ کر ہمارا بچا ہوا مال تقسیم کر لیں گے، آپس میں وراثت تقسیم ہو جائے گی، ہماری